بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ سب کو خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ولاگ پہ آپ سے سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں نے پھر اس چینل کا لنک شیئر کیا ہے، آسیہ کنول کا چینل ہے، آپ پلیز اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، آپ کو بہت اچھی معلومات ملیں گی، لائف کوچنگ ہوتی ہے اور آپ کو اپنے ولاگنگ کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں ملیں گی جو ہم بکس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ذہن چینج کرنے کے لیے بہت اچھا چینل ہے، بہترین چینل ہے، آپ لوگ جائیں۔ اور آج صبح کا ناشتہ اور جناب یہ ہے ہمارا بریک فاسٹ۔ آج ویکینڈ ہے اور ویکینڈ کے اوپر جناب بنے تھے دال چاول، بہت ہی مزیدار سے، یمی سے۔ دوپہر کا لنچ مزیدار سا دال چاول، اور دال چاول کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سالن بنایا تھا اپنے سرتاج کے لیے، کیونکہ وہ روٹی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ باقی بچے میں اور بچے تو دال چاول اور اچار، بہت ہی یمی سا، الحمدللہ بہت 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 اچھا لنچ ہوا۔ پھر اس کے بعد جیسے ایک روٹین ہوتی ہے گھر کی، بچوں کا آج بھی ہماری یوں ہے کہ بڑے بچے چھوٹے بچوں کا ایک دن چھوٹے بچوں کا اسکول ہے، ایک دن بڑے بچوں کا کالج ہے۔ تو آج بچوں کا اسکول تھا، ہمارے ادھر ہفتے والے دن چھٹی نہیں ہوتی اسکول کی ملتان میں، باقی تو ہوتی ہے مگر میرے بچوں کے اسکول میں نہیں ہوتی۔ تو بس بچے آئے ہیں تو لنچ کیا، لنچ کے بعد جناب چائے تو آج میں نے شام میں بھی پی تھی، اور جناب بس یہی چھوٹے موٹے کام، ساتھ ڈرامہ دیکھ رہی تھی شام کا چائے کے ساتھ۔ مشق ڈرامہ بہت اچھا چل رہا ہے پاکستان کا، بڑا مزہ آتا ہے، ہم لوگ بیٹھ کے رات کو ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ ڈرامہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ چائے، اور چائے میری تقریباً دن میں ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہوتی ہے۔ اصل میں کپ ایک ہے تو میں آپ سے روز کیا کپ چینج کروں، یہی سوچ کے میں ایک ہی دفعہ چائے شیئر کر دیتی ہوں۔ اور پھر کھائے تھے ہم نے دہی بڑے۔ ویکینڈ کے اندر کچھ نہ کچھ بچوں کا دل ہوتا ہے، میرا دل تھا گھر بناؤ، تو بچے کہتے ہیں نو مما بہت لیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم بازار سے منگوا لیتے ہیں۔ میں کہ چلو ٹھیک ہے جیسے تمہارا دل کرے۔ تو بس پھر ہم نے بازار سے منگوا لیے دہی بڑے، اور ملتان میں اچھے ملتے ہیں دہی بڑے، ٹیسٹی ہیں اس کے، اور چھولے، دہی بلے، فروٹ چاٹ اور بریانی، ویسے ملتان کے کھانے بہت مزے کے ہیں سچ میں۔ میں نے سنا تھا لاہور کے کھانے اچھے ہیں، ہوں گے جو لوگ وہاں رہتے ہیں، ہم لوگ تو گئے تھے 1-2 دنوں کے لیے اور ہمیں اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں تھا۔ بہرحال مجھے اپنے ملتان کے کھانے زیادہ اچھے لگتے ہیں، بھاولپور کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ملتان کے کھانے سچ میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ یمی سا دہی بڑے اس وقت آپ سے ریکارڈنگ کرتے ہو آج اس لیے لیٹ ہو گئی، تو ہم چلے گئے تھے ذرا شاپنگ پہ۔ میرے چھوٹے بیٹے کو، اس نے اپنے پیسے جمع کیے ہوئے تھے کافی دنوں سے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لینے کے لیے ہم چلے گئے تھے۔ جب شاپ پہ گئے تو کہہ رہا تھا یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے، شاپ کے مارٹ ہے، میں وہاں جاتی ہوں۔ پہلے ایک حسینہ گئی میں تھا، وہ دور تھا، میں نے کہا یہ ہمارے گھر کے ساتھ اب نیا بنا ہے، بالکل نزدیک ہے گلگشت میں، تو میں نے کہا بس یہیں چلتے ہیں۔ تو ہم لوگ جب وہاں پہ گئے تو میرے بیٹے کو تو ہر چیز پسند آ رہی تھی، اور یہ بس دہی بڑے کھا رہی تھی، اور ساتھ میں آج کا دن بہت اچھا گزرا، گیسٹ بھی آ گئے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مہمان بھیجے، اللہ کا بہت 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 جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کے گھر میں مہمان آ جائے نا اس دن اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ خوش تھا، اور مہمان کل بھی آئے تھے آج بھی آئے تھے، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اور بس ایسے ہی دن گزرا، آج میں ذرا سست رہی، ویکینڈ تھا پھر بھی ذرا سستی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ کوئی مزیدار سی، سوچا تو ہے ریسیپی بناؤں، باقی جو ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، کیونکہ ہم پلان بڑے بڑے کر لیتے ہیں بیٹھ کے۔ آج میں نے بھی سوچا آپ کے ساتھ میں جناب شیئر کروں گی بہت سی باتیں، بہت سی ریسپیز، کچھ کھانا پینا یہ وہ، مگر دیکھیں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بس آج کا دن تھوڑی دیر ریسٹ کیا، اس کے بعد میڈ آ گئی، میڈ نے کام کیا، پھر گھر کے جیسے روٹین۔ کل میں ایک ولاگ دیکھ رہی تھی تو اس پہ کہی تھی کہ جی کیا روٹین دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، بھائی سب کا یہی ہے، چاہے آپ کوریا کا دیکھیں، چاہے آپ لندن کا دیکھیں، چاہے آپ امریکہ کا دیکھیں، تو سب ولاگنگ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ دن میں کیا کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ان لوگوں کو پتہ نہیں، تو انہیں میں بتا دوں کہ ولاگنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ولاگنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے سارا دن میں کیا کیا، وہ آپ نے شیئر کرنا۔ اتنے عرصے سے آپ لوگ یوٹیوب پہ، آپ کو ابھی تک بھی آئیڈیا نہیں ہوا ولاگنگ کا کیا مقصد ہے۔ اور یہ ہم کے مارٹ آگے، ابھی تک جناب ہینڈ سینیٹائزر یوز ہو رہا ہے، اور ویسے ایک بات ہے چیز اپ سے اور کے مارٹ دونوں پہ ہینڈ سینیٹائزر بہت اچھا یوز کروا رہے ہیں۔ شروع ان کا گندا تھا مگر اب بہت اچھا ہو گیا، پہلے چپچپاہٹ تھی مگر اب نہیں، مگر چیز اپ کا بہت زبردست ہوتا ہے ہینڈ سینیٹائزر۔ اور یہ بس اب ہم لوگ آ گئے گھر، اور گھر کہہ رہی ہوں کے مارٹ آ گئے،
اور یہاں پہ آ کے جناب میرے بیٹے کو تو ہر چیز اچھی لگ رہی تھی. نیچے ان کا گروسری ہے سارا کا سارا، پھر اوپر چلے جائیں تو برتن آ جاتے ہیں بچوں کے، پھر اس کے بعد بچوں کے کپڑے، بڑوں کے کپڑے، اس کے بعد پھر آ کے آتے ہیں کھلونے اور ڈیکوریشن پیس. اصل میری عادت ہوتی ہے کہ میں جب جاؤں تو میں دیکھتی ضرور ہوں کہ کیا کیا نیا ہے. تو یہاں پہ بیڈ شیٹس تھیں، میٹس تھے بہت اچھے، اور اچھا لگ رہا تھا دیکھ کے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فکس پرائز ہے، مجھ سے نا چخ چخ نہیں ہوتی. اور آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا یہ جو ٹیبل میٹ ہے یہ بھی 400 کا مل رہا ہے. آج میری کسی خاتون سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہی ہوں کہ 200-250 میں، کہ 200-250 میں تو اب کچھ بھی نہیں آتا، اب چپس کا پیکٹ ہی آ سکتا ہے اب اتنے میں. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے. بہرحال اللہ رحم کرے سب پہ، ہم کیا کر سکتے ہیں. کبھی کبھی کوئی آپ کو پتہ نہیں کیسے لوگ باتیں کر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. ویسے سنا جائے تو جی برانڈ کے کپڑے اور دوسروں کے سامنے ایسے شو کیا کہ بھئی وہ بندہ، بھئی آج کل ہر کوئی برانڈ پہن رہا ہے، ہر کوئی الحمدللہ جس کی جتنی چادر ہے وہ اسے دیکھ کے ہی پیر پھیلا رہا ہے. جو چادر سے باہر پیر کرتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اور حقیقت ہے جب آپ کچھ بن جاتے ہو نا تو لوگ آپ کے پیچھے خود ہی آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں. آپ اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش تو کریں، بچوں پہ توجہ دیں، خود توجہ سے رہیں، اور کوشش کریں اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں. اچھے لوگ ملتے ہیں زندگی میں، بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو محبت عزت دیتے ہیں. باقی اللہ کی مرضی ہوتی ہے. کہ میں نے ایک دفعہ نعیم بخاری کا پروگرام دیکھا تھا، سو میں کافی چھوٹی تھی، تو اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے نصیب میں انسلٹ لکھی ہوئی ہے تو آپ گھر میں اچھی بھلی بیٹھی ہوں گی خوش خرم، آپ اٹھیں گی، اٹھ کے جاب کر لیں گی، اور جب جاب کریں گی وہاں پہ جائیں گی تو وہاں کی جو پرنسپل ہے وہ آپ کی ٹکا کے بےعزتی کریں گی. آپ کہیں گی کہ جی میں تو سسرال سے بچ کے ایک طرف آ گئی ہوں سارا دن. جیسے اکثر خواتین سوچتی ہیں کہ ہم جاب کر لیں تو اچھا سکون میں رہیں گی، پیسے بھی 4 آ جائیں گے، گھر کا گزارا بھی اچھا ہو جائے گا. اور کچھ کا گزارا اچھا بھی ہوتا ہے تو کہتی ہیں چلو جان چھوٹی گھر سے. اور یہ بات واقعی سچ ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں. جب آپ کے نصیب میں عزت ہوتی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ خود دے دیتا ہے. اور جب خدا نہ خواستہ پہلے اللہ تعالیٰ سب کو عزت نصیب کرے. کوئی ایسی بات ہونی ہوتی ہے تو آپ گھر بیٹھے ہوں، بے شک کسی سے نہ مل رہے ہوں، کچھ نہ کر رہے ہوں، پھر بھی لوگ آپ کو آ کے بڑے سلیقے اور طریقے کے ساتھ آپ کو بہت اچھا کچھ سمجھا جاتے ہیں، چاہے آپ جتنی بھی عزت کریں. اور ایک بات اور بھی میں نے نوٹ کی اپنی اتنی ساری زندگی کے اندر، کہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا نا اس کے لیے آپ اپنی جان لٹا دیں، آپ اس پہ جتنی محبت کریں، آپ اس کے ساتھ جتنی عزت سے بات کریں، وہ آپ سے محبت کبھی کر ہی نہیں سکتا ساری زندگی. اور ویسے یہ عجیب بات ہے. اور میں اس دن پڑھ رہی تھی، وہاں پہ تھا کیا یہ بھی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے اور کون آپ سے نفرت کرتا ہے. تو یہ بھی آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. ہاں میں مانتی ہوں خوش نصیبی ہے، مگر جب ہم بچے ہوتے ہیں نا، جب لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں صرف ان کا پیار نظر آتا ہے، ان کا طنز، ان کا طنزیہ لہجہ، ان کا کچھ اس طرح کا طریقہ، وہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، تو وہ بہت اچھی لائف ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ لائف بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کسی کا برا انداز فیل ہی نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے ہاں ایک نارمل بات، جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ ہر چیز کو سوچتے ہیں. کوئی بات کرتا ہے تو آپ کافی دیر اس چیز کو سوچتے ہیں. ہاں اور یہ میگنیٹ تھے، یہ میں اس دن آن لائن پیج دیکھ رہی تھی تو وہاں پہ وہ 250-300 کے دے رہے تھے، اور یہ کہ مارٹ آپ کو بڑے آرام سے 135-155 اس میں مل رہے ہیں. اور ہاں میرا ٹیمپو ٹوٹ گیا، اتنی اچھی میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی. اور وہ بات یہ تھی کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں سب کے سب، جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا. آپ لوگ اس کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. میرا کہنے کا بس آسان لفظوں میں یہ بات ہے. اکثر لوگ نا بہت ٹینس ہو جاتے ہیں، کہ مجھے لگتا ہے بس آپ یہ ہے کہ بڑا سکون سے زندگی گزاریں اور ہر رشتے کو اس کی اہمیت دیں. حقیقت ہے جو رشتہ ہے وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے. یہ ہماری بھول ہے. میں تو اپنی اس اتنی ساری زندگی کے اندر یہی سیکھا ہے کہ بس جو رشتہ جو ہے وہ وہی اپنا رنگ دکھا کے چھوڑتا ہے. باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بہن ہے یا ہماری ماں ہے یا ہماری خالہ، ماں تو خیر ماں ہوتی ہے، اس جیسے تو کوئی ہو نہیں سکتا. بہرحال یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بس جس کی جو محبت ہوتی ہے وہ قدرتی ہوتی ہے، قدرتی طور پہ آپ سے محبت کی جاتی ہے، آپ کی عزت کی جاتی ہے. اور باقی آپ کوشش کریں سب کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش ہیں، جو کہ میں اپنے ہر ولاگ میں کہتی ہوں، اور میں خود اس پہ عمل کرتی ہوں. میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں
کہ اللہ تعالیٰ پلیز میرے دل کے اندر سب کے لیے اچھائی رہنے دیجیے گا. اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے، اور کبھی کبھی میں کوئی ایسی بات کر لوں تو اس کے بعد میں اللہ سے کافی دیر بیٹھ کے توبہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. میں اندر کسی کے خلاف بات نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف بھی کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے. اور ہے بھی سچ بات، جب ہمیں کسی کی بات اچھی نہیں لگتی تو ہماری بھی کتنی باتیں ہوں گی جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی ہوں گی. آپ یقین کریں گے اس بات پہ، میں اسی وجہ سے لوگوں سے کم ملتی ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید انہیں میری کوئی بات بری نہ لگ جائے اور وہ کیا سوچیں کہ یہ کیا بول گئی ہے اور کیا. کیونکہ میں تو اپنے خیال میں، جیسے کہ وہ اپنے خیال میں بولیں گے، میں بھی سیم اسی طرح سے اپنے خیال میں بولوں گی کہ بھئی بس یہ بات ایسے ہے، یہ بات ایسے. اور شاید اس بندے کو اس ٹائم اس کا دل کیسا ہو، اس کا موڈ کیسا ہو اور میرا موڈ کیسا ہو، تو میں یقین کریں میں اسی وجہ سے بھی کم ملتی ہوں. اور دوسرے نمبر پہ میرے سرتاج کی جاب ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ آفس سے آتے ہیں، بچوں کے کام، اور پھر یہیں ادھر ادھر جانا، پھر دل ہی نہیں کرتا کہیں جانے کا. اور زیادہ ہوتا ہے تو میں ایسے ہی، جیسے اب چلی گئی، بچوں کی کچھ چیزیں خریدنی ہوئی تو وہاں چلی گئی، کیونکہ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یا پھر ایسے ہی بچے بیچارے بھی میرے کہاں نکلتے ہیں اتنا، بس گھر اور کالج، اسکول، اور بس ہماری زندگی بھی ایسے ہی گزری ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ اللہ کی بہتری ہے. کہتے ہیں آپ جتنا خاموش رہیں یہ بھی عبادت ہے، جتنا کم بولیں یہ بھی عبادت ہے. لکھ کے بولیں. اس دن میں درس لی تھی، وہ کہہ رہی تھی آج آپ سوچیں کہ آپ نے سارے دن میں کیا کیا، لکھ کے بات کی کتنی دفعہ. ہمیں یہ بھی درس دیا جاتا ہے کہ لکھ کے بات کریں، اور جتنا کم بول سکتے ہیں بولیں. زیادہ تر درود پاک پڑھیں، درود پاک کی برکت ہے. اور دیکھیں ایک اور بات چھوٹی سی، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں کر باہر میں یہ کرنا چاہ رہی تھی آپ سے، کہ پلیز آپ اس وقت نصیحت کریں جب اس پہ عمل کریں. یوں نہ ہو کہ آپ بس جی میری ایج اتنی ہو گئی ہے، یا میں اس بندی سے، بھئی آپ اتنے عرصے بعد مل رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے جس طرح سے گپ شپ کرتے ہو ادھر ادھر کی جہانداری کی، تو ہمارا بھی تو دل کرتا ہے نا کہ ادھر ادھر کی جہانداری کی باتیں ہوں، اور اچھا لگتا ہے اس طرح کا. اور ہر ایج کا فیس ہوتا ہے، اور کسی کو جا کے پلیز یہ بھی مت کہیں کہ ہائے اپنے فیس کا خیال رکھو، اور اپنا خیال. ہر کوئی شیشہ دیکھتا ہے، ہر کسی کے گھر شیشہ اسے نظر آ رہا ہے وہ شیشہ، ٹھیک ہے نا. آپ کو جب کوئی نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، جب اگلا بندہ آپ سے کوئی فالتو بات نہیں کر رہا تو آپ بھی مت اسے کریں کہ اپنی کیئر کرو، کیا 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 حال بنا رکھا ہے. اور بندہ اپنا دیکھتا ہے یار میں تو اچھی خاصی ہوں، آج ہی میں نے فیشیل کروایا اور میں بڑی فریش ہوں، میں بڑی خوش ہوں الحمدللہ اپنے گھر میں. اور اگلا بندہ ایسے کرے. ایک جنرل بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میں جس دن رسالے میں پڑھ رہی تھی ایک سٹوری، تو اس میں یہ چیز تھی تو مجھے بڑی اچھی لگی. پتہ کیا، آج کل زیادہ بول لو نا تو ذرا آواز خراب ہو جاتی ہے، تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوا ہے. اور میں آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی اچھی سی عادت بتاؤں، جب مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے نا، میں ایسے ہی کہیں شاپنگ پہ چلی جاتی ہوں. اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت کیٹلز آئی ہوئی تھیں، اور اتنی مہنگی بھی نہیں تھی، 500 میں تھی. اگر میرا موڈ ہوتا تو میں لے لیتی، مگر میں صرف اور صرف آج گئی تھی ونڈو شاپنگ پہ اور اپنے چھوٹے کی شاپنگ کرنے. میرے بیٹے نے کہا تھا کہ مما ایک ٹیبل لا دیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، ایک چھوٹی سی ٹیبل لے لیتے ہیں. اور کچھ اس کے اسکول کی چیزیں تھیں، بس وہی لی تھیں. تو یہ بس میں دیکھتے میں نے کہا آپ کے ساتھ بات کروں. اور آپ بھی میری اس بات سے پلیز ایگری کیجیے گا، کوشش کیجیے گا کسی پہ کوئی ایسی بات نہ کریں. کوشش کریں زیادہ تر خاموش رہیں یا ہلکی پھلکی گفتگو کریں. جیسے کہ آپ نے سیزن کے کپڑے بنا لیے، آپ نے کیا کیا، جیسے کہ ہم ایک بہنوں سے بات کرتے ہیں، ہم بھابھیوں سے بھی ویسے بات کریں تو اچھا لگے گا نا، جیسے ہم اپنی بہن کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں. آخر بھابھی بھی تو آپ کی بہن ہے، وہ آپ کے گھر آئی ہے، آپ کو اس سے محبت رکھنی چاہیے. اور خاص طور پہ اس سے جو آپ سے محبت رکھتی ہے، آپ کی عزت کرتی ہے دل سے. ایسی باتیں کریں ہلکی پھلکی. آپ کا دن کیسے گزر رہا ہے، آپ کا اس کا حال پوچھ لیں تو وہ بھی خوش ہو جائے گی نا. اسے یہ مت سوچیں کہ جی میرے بھائی نے عیش میں رکھا ہوا ہے، رہ رہی ہے، اور اس سے میں کیا حال پوچھوں. ایک خالص نندیانہ پن ذہن سے نکال کے یہ سوچیں کہ وہ بھی ہمارے گھر آئی ہے، ہمارے ساتھ رہ رہی ہے. ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ اچھی ہے تو آپ پلیز اس کے ساتھ اچھے رہیں. ہر لیول کا لوگ ہوتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے. اگر ہم اپنی طرف سے سوچ لیں ہم اچھے بن جائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. ہم یہ سوچ لیں، اس سے پوچھ لیں کہ تمہارا ٹائم اچھا گزر رہا ہے، تم خوش ہو، تمہیں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے. نہیں، ہم پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو جی میرے بھائی نے اسے بڑا خوش رکھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر. وہ آج کے میں نن ڈرامہ دیکھ رہی ہوں نا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے یہ بھی آپ سے شیئر کرنی چاہیے بات. نندوں کو خود صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ
اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم خود صحیح ہو جائیں. ہم پہلے ذہن میں سوچ لیتے ہیں یہ جو میرے بھائی نے رکھا ہوا ہے تو اسے خوشی رکھا ہوا ہوگا، یہ کسے کیا غم. اور ماشاء اللہ کافی بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں خواتین جو نندیں ہوتی ہیں، کبھی چھوٹی نندیں بھی ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم یہ سوچ لیا کریں وہ بھی ایک انسان ہے. اگر ہم اپنی فرینڈ کے گھر جائیں، کسی کے گھر جائیں، تو ہماری گفتگو کیسے ہوگی؟ اگر ہم اپنی بھابھی سے بھی اس طرح سے بات کر لیں گے تو وہ خوش ہو جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا. باقی آپ لوگوں کی مرضی اپنی. کیونکہ اس دن ڈرامہ نند کے اندر کہہ رہی تھی، وہ نند کا میں وہ سن رہی تھی ڈائلاگ، تو وہ بعد میں ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ ڈرامہ اس لیے بنایا کہ نندیں سدھر جائیں. اللہ کرے سدھر جائیں، زندگی اچھی ہو جائے گی سب کی. اور بھابیاں بھی اپنے آپ کو، یہ نہیں خالی نندیں، بھابیوں کو بھی اپنے آپ کو ہماری بھی کئی غلطیاں ہوتی ہیں، بھابیوں کی، نندوں کی، مل کے ہم سب کی کئی غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہم سب کو اپنی غلطیوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور یقین کریں زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی نا. میری ازمائی ہوئی بات ہے کہ میں تو سوچتی ہوں یہ بات کہ ہاں اگر کسی نے یہ بات کی ہے تو ضرور میں نے بھی کچھ ایسی بات کی ہوگی نا اگلا کر رہا ہے. تو میں اپنے آپ کو چینج کرتی ہوں، میں نصیحت نہیں کرتی. میں دیکھتی ہوں لوگ بہت نصیحت کر رہے ہوتے ہیں آ کے، اور جب عمل کا ٹائم آتا ہے عمل میں زیرو. بھئی آپ عمل تو کریں اس بات پہ، جس بات کی آپ نصیحت کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے اس میں کتنا عمل کیا. آپ اپنی نندوں کے ساتھ کتنی اچھی ہیں، آپ اپنی نندوں کو کال کرتی ہیں، آپ اپنی بہنوں کو کال کرتے ہیں، کتنا ٹائم دیتی ہیں. آپ اپنی بھابھی کو کال کر کے کس لہجے میں بات کرتی ہیں، اور اپنی بہن سے، نند سے کس لہجے میں بات کرتی ہیں. تینوں سے نا ہم لوگوں کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے. اگر ہم ایک ہی لہجہ اپنائیں گے تو زیادہ اچھا ہے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی ان رشتوں کے ساتھ اس طرح، کہ میری بھابھی بہن اس طرح کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے گپ شپ لگانے والا نا. اور نندوں سے کرتی ہوں، اچھی ہیں، صحیح ہیں الحمدللہ، مگر اتنی زیادہ نہیں کرتی. یعنی کہ بہت کم کرتی ہوں. کوشش کرتی ہوں جلدی میں گپ شپ کروں اور اچھی باتیں کروں. بہرحال اب یوں ہے کہ جب میں ملتان آئی تھی اس وقت ایج میری اتنی تھی نہیں. جب میری شادی اس وقت مجھے اتنی کوئی عقل سمجھ تھی نہیں، اور ہمارے گھر فون تھا نہیں. اور جب فون آیا میرا دل چاہتا تھا میں بات کروں، تو وہ لوگ مصروف ہوتے تھے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے بچے چھوٹے تھے. پھر جب مجھے عادت ختم ہو گئی، اب تو میرا کسی سے بات بھی نہیں کرتی، سچ بتا رہی ہوں میں آپ کو. مجھے ایک تو ڈر لگتا ہے کہ ہم 2 منٹ بات کرنے کے بعد تیسرے منٹ گلے شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے. اور بس پھر میں ولاگنگ بھی کرتی ہوں اور گھر میں مصروف رہتی ہوں، آپ سب سے گپ شپ کر لیتی ہوں، تو مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا اتنا، ورنہ میں گپ شپ کر لیتی. پھر میرا اب دل ہی نہیں کرتا کسی کو کال کرنے کا. اور کوشش تو کرتی ہوں کہ سب کا رکھوں، سب کے ساتھ مجھے مزہ آتا ہے، اور سب اچھے بھی ہیں میرے ساتھ اللہ کا شکر ہے، سب محبت پیار رکھتے ہیں. یہ تو سارا مجھے آج کل نا ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور ایک سٹوری پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ باتیں بھی آپ سے شیئر کی جائیں. اور وہ ABA فیملی والے ہیں، ان کے بھی 1-2 ولاگس دیکھے تو بڑا اچھا بتا رہے تھے. اصل میں پتہ کیا، میں نے ایک بات نوٹ کی، جب ہم لوگ ایک اپنے رشتہ داروں سے کہیں دور رہتے ہیں، فیملی ممبرس سے، تو سب ہمیں جب یاد آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم سب کی باتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ہم سب کے بارے میں ایک جیسا سوچنے لگ جاتے ہیں. ہمیں اچھا لگتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوچ کے. ایک سوچ تو ہم اچھی رکھ سکتے ہیں نا. اور آپ سے ریکارڈنگ کرتے ہوئے میرے پاس آ گیا چائے کا کپ. اللہ تعالیٰ سب کے بیٹیوں کے بیٹوں کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ یہ بڑی رونق ہوتی ہے گھر کی. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں ماں ہوں نا، تو مجھے یقین ہے اور حقیقت ہے، لڑکی مجھے سمجھ آ گئی ہے اپنی ماں سے کیوں محبت کرتی ہے. کیونکہ وہ جب خود ماں بنتی ہے نا تو جو احساس ہو جاتا ہے اسے کہ ماں کی محبت کیا ہے. پھر وہ اپنی ماں سے محبت کرنے لگ جائے. اسے پتہ چلتا ہے میری ماں کس درد کے ساتھ گزر کے، کس طریقے کے ساتھ گزر کے مجھے اس نے پالا، مجھے وہ کیا. اور اسے پھر ماں کا احساس ہوتا ہے، ماں سے محبت ہو جاتی ہے خود بخود. یہ ان لڑکیوں کے لیے جن کی ماں نے انہیں پال پوس کے محنت کی ہے. انا تو کافی سٹائل کی مائیں ہوتی ہیں. کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو ریلیکس ہو جاتی ہیں، بچوں کو ادھر ادھر بانٹ کے، کچھ میٹ کے حوالے کر کے، کچھ بچے بانٹ کے. ہاں ہوتی ہیں جو بانٹ بھی دیتی ہیں اپنے بچے، اور جب ایک ایج آتی ہے تو پھر حق جتانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھی میرے بچے ہیں. ہاں کئی طرح کی مائیں ہوتی ہیں. کچھ مائیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو بھول کیسے جاتی ہیں، چاہے اولاد کتنی بھی بڑی ہو جائے، کتنی بھی دور ہو جائے. پتہ نہیں، میں خود ماں ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنی اولاد بھول سکتے ہیں. جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اس طرح کے سین تو حیران ہوتے ہیں. بہرحال اللہ کی مرضی، اس میں بھی اللہ کی ہوتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا، رزق بھی، اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، محبت بھی رزق کی طرح ہوتی ہے. وہ بھی اللہ کسی کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں.
بس یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اور مجھے لگتا ہے جس سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں اور جس سے ہمیں ہے تو بس ہم اسی کے ساتھ ہی اچھے ہیں، باقی سب کے ساتھ نارمل ہے. بس میں آپ سے جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ آپ کو اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو معذرت آپ کے ساتھ، اور کوشش کیا کریں محبت رکھا کریں سب کے ساتھ. جتنی آپ محبت رکھ سکتے ہیں آپ اتنی محبت رکھیں، دیکھیں آپ کی زندگی بیسٹ ہو جائے گی، بیسٹ. اور اپنا محاسبہ خود کریں، جیسے کہ میں ہر ولاگ میں کہتی ہوں، کیونکہ میں درس لیتی ہوں وہاں پہ وہ باجی یہی کہتی ہیں کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا خیال کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسروں کو نہیں. جب آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. حقیقت ہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر دوسرے کو جا کے نصیحت کریں، پھر دوسرے کو جا کے بتائیں ایسے کرو جی آپ، ایسے کرو جی آپ. بھائی پہلے میں خود تو ٹھیک ہو جاؤں نا، اس لیے میں تو ڈر کے مارے نہیں بات کرتی، اپنے اللہ سے دن رات توبہ کرتی ہوں. اب بھی میں اپنے اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بات کسی کے دل کو بری لگی ہو تو میں اسے معذرت چاہتی ہوں. اور یہ ان باجی کے لیے جو کہہ رہی تھی نا بی بی، ولاگنگ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہی دکھاتے ہیں. باہر کے مالک والے بھی یہی دکھاتے ہیں، بس ان کے گھر اچھے ہوتے ہیں، ان کے پاس کیمرے اچھے ہوتے ہیں، اور ان کی اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے. جو ہمارے پاس ہے بہت خوبصورت ہے، اللہ کا شکر ہے. میرا ملتان بہت پیارا ہے، میرا پاکستان بہت پیارا ہے. اور یہ آپ سب کے لیے ملتان کی ہمارے بھائی بہت ترقی ہوگی الحمدللہ. رات کے 11 بجے کا ٹائم ہے، بہت رونق ہے، اللہ کا شکر ہے رونقیں واپس آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی رونق سلامت رکھے، ہر گھر کی رونق سلامت رکھے، ہر گھر کے اندر خوشیاں رکھے. آمین ثم آمین. کیونکہ دنیا میں سکون ہونا چاہیے بھی پوری، جو جہاں ہے اللہ تعالیٰ سے خوش و آباد رکھے. یقین کریں یہ پچھلا لاک ڈاؤن کا دور گزرا ہے نا، بہت ٹینشن ہوتی تھی، انسان ذہنی ٹینشن میں تھا کہ ماحول دیکھ دیکھ کے. اللہ کا شکر ہے اب ماحول بہت اچھا ہو گیا ہے. آپ سب بھی دعا کیا کریں دن رات یہی کہ اللہ تعالیٰ اب ہر طرف خیر رکھی، اور ہم سب کا خاتمہ کلمے پہ ہو، ایمان پہ ہو. مسلمانوں کا تو خاص طور پہ یہ ہے، دعا کیا کریں ہر وقت اللہ سے، اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو. اور الحمدللہ یہ گھر آئی تو میری بیٹی نے سٹے بوائل کرنے کے لیے چھلیاں رکھی ہوئی تھی، جو اس کی صبح میں بوائل کروں گی. ابھی ان کے چھلکے اتار دیے تھے. اور جناب یہ پھر آسیہ کنول میری بہت پیاری بہن ہے، اور